اس کو ہم مناتے ہیں، اور آج کا جو فرسٹ ایونٹ ہے یہ ہوپ، امید کے نام ہے۔ میں امید کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ایک آیت جس نے مجھے سٹرائک کیا، رومیو 12 باب اس کی 12 آیت اور اس کے 3 لفظ پہلے۔ رومیو 12 باب اور اس کی 12ویں آیت اور اس کے پہلے 3 لفظ، امید میں خوش، کہیے ہاللیلویہ۔ امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو۔ امید میں خوش، اس کا مطلب ہے کہ امید کو قائم رکھنا ہر اس سرکمسٹینس میں، ہر اس حالت میں جس میں مصیبت ہے، جس میں تنگی ہے، جس میں ہم بہت ٹینشن میں ہیں، بہت ڈپریس ہیں، اس وقت بھی امید کو تھام لینا اور امید میں خوش رہنا۔ امید میں خوش، کیا امید؟ آج دنیا کے پاس کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک کامل امید ہے، کیونکہ ہماری امید خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ امید میں خوش، یعنی امید میں یہ خوشی ہے کہ آج دکھ اٹھاتے ہیں لیکن خدا حالات کو بدل دے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں ہمارے حالات ایسے نہیں رہیں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں غم نہیں رہے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں بیماری نہیں رہے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں دکھ نہیں رہے گا۔ ہم امید رکھتے ہیں کمی نہیں رہے گی۔ امید میں خوش۔ آج مشکلات ہیں، لیکن امید میں خوش رہیے، کیونکہ یسوع مسیح آپ کی امید ہے۔ خاندان کے حالات بہت سخت ہیں، لیکن امید میں خوش رہیے کہ یسوع مسیح ہر طرح کے حالات پر غالب آیا ہے۔ امید میں خوش۔ بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے جب حالات مخالف ہیں، لوگ مخالف ہیں، چیزیں مخالف ہیں، کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی لائف میں سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بعض اوقات ہمارے پاس ڈگریز موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کے مطابق کوئی ہمارے پاس کام نہیں ہے۔ لیکن آج کا کلام کہتا ہے امید میں خوش، امید میں خوش۔ سالوں سے مشکلات کا شکار ہے، لیکن کلام کہتا ہے امید میں خوش۔ بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے امید میں خوش۔ انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند ہمیں اولاد بخشے، امید میں خوش، امید میں خوش رہیے، کیونکہ مسیح ہماری امید ہے۔ اس دنیا میں ہم کچھ بھی حاصل نہ کریں، لیکن ہمارے پاس مسیح ہے تو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ بعض اوقات ہماری کوشش یا ہماری تمام انرجی
دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. بعض اوقات بہت کچھ ہم اپنے مطابق حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم سوچیں کیا ہم وہ حاصل کر پائے ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. امید میں خوش رہیے. شاید ہماری امید لمبی ہو. آج صبح جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو مسیح یوحنا 8 میں جب وہ بات ان کے ساتھ کرتا ہے، یہودیوں کے ساتھ ہیکل میں بات کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ابراہیم بھی اس دن کی امید، اس دن کو دیکھنے کی امید رکھتا ہے. اس کی لائف دیکھیے ابراہیم کی، اس کی اچیومنٹس دیکھیے، خدا نے اسے کیسے برکت دی، پھر بھی وہ مسیح کو دیکھنے کی امید رکھتا ہے. کیا کچھ نہیں ملا اسے؟ دولت ہے، نوکر ہے، اورا ہے اس کا. اورا آج کل لفظ بڑا مانا جاتا ہے، ایک چمک ہے اس کی. لوگ اس کو پریز کرتے ہیں، لوگ اس کی برکتیں دیکھتے ہیں، لوگ اس کو مبارک کہتے ہیں. بادشاہ اس کو چھوتے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی کیا رکھتا ہے؟ امید رکھتا ہے. کس بات کی امید رکھتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ان دنوں کو دیکھنے کی کیا رکھتا تھا؟ امید رکھتا تھا. یعنی مسیح کی وقت کو، مسیح کی نجات کو، نجات دہندہ کو وہ دیکھنے کی کیا رکھتا تھا؟ امید رکھتا تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھے داؤد کو اس کی امید ہے. داؤد نے تو آس پہ اور امید پہ بہت ساری باتیں لکھی ہے. آج بھی جب صبح زبور 62 پڑھا گیا تو اس میں کہا خداوند کی آس رکھ. کہتے وہ ان دنوں کو دیکھنے کے مشتاق تھے. اور کلیسیا، خدا کے لوگوں، ہم بھی اب ایک دن دیکھنے کے مشتاق ہیں اور اس امید میں ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ کسی کی شادی کا دن ہے؟ ہاں جی. کسی کو ڈگری ملنے کا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ جب یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا. کلام کہتا ہے ہر ایک آنکھ سے دیکھیں گے. ہم اس امید میں ہیں. شاید ہم اس امید کو اپنی اس فزیکل لائف میں بار ہوتا نہ دیکھیں، لیکن جب وہ آئے گا تو ہم اسے پھر بھی دیکھیں گے. اور مسیح آنے والا ہے. جب مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس قدر مایوسی اسرائیل کے اندر تھی. ڈرے ہوئے، دکھ اٹھاتے ہوئے. پچھلے 400 سال خدا ان کے ساتھ بولا نہیں، خدا نے کلام نہیں کیا، کوئی پروفٹ نہیں ہے. 400 ایئرز کوئی پروفٹ نہیں آیا ملاکی کے بعد. اس یسنا میں فریسی اور دوسرے صدوقی اور دوسرے فرقے جو ہیں وہ پنپے ہیں. رومنز انہیں ڈریگ کر رہے ہیں، مال ان کا لے جاتے ہیں، غلامی کے اندر زندگی ہے، ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہیں اور ان کے پاس کوئی امید نہیں. آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں اور اسپیشلی ہم دنیا کے حالات پر جب غور کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو ڈومینیٹ کر رہے ہیں ہر ایک چیز کو، اور کچھ لوگ بہت ہی برے حالات میں. اور اس میں پاکستان بھی ایک ایسا ہی ملک ہے جس کے حالات کبھی سنبھلتے ہی نہیں ہیں.
दिन को कुछ है, रात को कुछ है, दोपहर में कुछ है। मायूसी घेर लेती है, लेकिन जब हम मसीह पर ईमान रखते हैं, शायद हमारी दुआओं के जवाब आने में कुछ देर हो जाए, लेकिन जवाब जरूर आएंगे। जो हम सोच रहे हैं और जो हम खुदा के कलाम के मुताबिक सोच रहे हैं, उसको होने में कुछ देर हो जाए, लेकिन वो जरूर हो जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है उम्मीद में खुश। आज देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, तो मायूसी ने घरानों के अंदर, जिंदगियों के अंदर डेरे डाले हुए। क्या जरूरत है कि उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताया जाए कि वो हमारी कामिल उम्मीद है। वो हालात को बदल देने की कुदरत रखता है। हम गाते हैं यीशु जब भी आता है मौजज़ा हो जाता है। जब हम लोगों को देखते हैं मायूसी में है, परेशानी में है, दुख में है, हमें उन्हें यीशु से मुतारफ कराने की जरूरत है, जो उम्मीद का बानी है, जो उम्मीद का मंबा है, जो उम्मीद का महवर है। हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है। आज का ये एडवेंट, ये पहला संडे हमें ये बताता है कि जो मायूस है उन्हें बताइए कि मसीह आपकी उम्मीद है। अगर कोई यहां पर मायूस बैठा है तो मैं उसे बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपकी उम्मीद है। मुकद्दस पौलुस इफिसियों के खत में उसके पहले बाब उसकी 18 आयत में ये कहते हैं, उसके बुलाए जाने से कैसी कुछ उम्मीद है। अगर आज यहां बैठे हुए मैं बात करूं तो हम बुलाए गए लोग हैं। We are chosen, we are called। हम बुलाए गए हैं, हमें चुना गया है, हम कलीसिया है, हम मसीह के बदन का हिस्सा है। हालेलुया, हम मसीह के बदन का हिस्सा है, हम बुलाए गए हैं। इसको पढ़ सकते हैं, इफिसियों पहला बाब उसकी 18 आयत। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। आमीन आमीन। कहिए हालेलुया, हालेलुया। लिखा है और तुम्हारे दिल की आंखें। ये मुकद्दस पौलुस दुआ कर रहे हैं कलीसिया के लिए। इफिसस की कलीसिया को जब ये खत लिख रहे हैं तो ये उनको दुआ दे रहे हैं वो। और तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाएं? रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है। क्या उम्मीद है उसके बुलाने से? और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों के लिए कैसी कुछ है। उसकी मिरास की जलाल की दौलत, मसीह के मिरास के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। बैठे कैसी कुछ है। उसके
میراث کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، مقدسوں کے لیے کیسی کچھ ہے۔ آپ مقدس ہیں؟ کتنے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مقدس ہیں؟ ہم مسیح کے لہو سے دھوئے گئے ہیں، ہم اس کو کہیں کہ ہم